Just can't be choosers. Please understand that. پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکڑنا چاہتے ہیں. Just can't be choosers. Please understand that. جو ہے اس نے پاکستان کے لیے فلائٹس جو ہے وہ معطل کر دی ہیں 15 دن کے لیے. انیشلی تو یہ کہا جا رہا ہے یہ آپریشنل ایشو ہے، لیکن کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ obviously شاید آئل نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں آئل تو پورا ہے، ٹینکر فل ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 15 دن کے لیے انہوں نے فی الحال اس کو معطل کیا. دیر از سم پرابلم. اب یہ کس طرح کی چیز ہے؟ آبویسلی جو پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں ہے، اکنامک سچویشن پاکستان میں ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن لگتی ہے جس سے یہ کوئی اچھی وائبز نہیں گئی. جب آپ کو یاد ہوگا برٹش ایئر ویز کی سروسز پاکستان میں شروع ہوئی تو بڑا ویلکم کیا گیا، بڑا پسند کیا گیا ایٹ لیسٹ کہ لوگ جو ہیں وہ واپس، کیونکہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ برطانیہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، تو پرانا کیونکہ برطانیہ یہاں پہ رول کرتا رہا ہے تو اس حوالے سے چیزیں یہاں پہ چلتی رہیں. تو اب سننے میں آیا ہے کہ یہ بند ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے نا وہ ہیجانی سی سچویشن پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی کل وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ملک جو ہے وہ اس کے بارے میں باتیں کی کہ اس نے کہا جی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہماری ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پری بجٹ کانفرنس وہ کر رہے تھے. ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی ماضی کی تعریفیں، ہمیں ماضی میں رکھا ہوا ہے سب کو پاکستانیوں کو کہ جی پاکستان 90 کی دہائی میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا، 80s میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا. بھائی یہ 2022 چل رہا ہے، آج کی کہانی سنائیں ہمیں اس دور کی کہانی نہ سنائیں جس دور میں مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہے تھے. جو ابھی کر رہے ہیں تب بھی وہی کر رہے ہوگے، تب ہماری آبادی کم تھی، ریسورسز کم تھے، تب کچھ اور تھا، جو مجھے لگتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی، اگر آپ بجٹ کے حوالے سے دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 9.5 ٹریلین کا آؤٹ لے ہے. اگر 9.5 ٹریلین کا آؤٹ لے ہے تو اس میں 58% تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلے جانا. اب یہ بتائیں کہ 9.5 ٹریلین کا بجٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بجٹ ہے یہ، کیونکہ ہمارا ماضی میں 8 ٹریلین کے قریب یہ بجٹ ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہائی جو ٹارگٹس ہیں. اب یہ ہے کہ اور مزے کی بات ہے صرف 4% پاکستان نے اپنے جو ایکسپینسز بڑھائے ہیں، اور 1/4 جو ہے وہ ہمارا ریونیو بڑھا ہے. اب یہ کوئی زیادہ چیزیں تو نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی جو جسے آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ اس طرح نہیں ہے، وہ کم ہوئی ہے. سننے میں آ رہا تھا کہ جب عمران خان تھے 5-6% پہ ہم گرو کر رہے تھے، لیکن اگر آپ یہ خبر دیکھیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ جو 5.5 ٹریلین جو پیسہ ہے جو کہ تقریباً 58% بنتا ہے پاکستان کے بجٹ کا، وہ یا تو چلا جائے گا ڈیٹ سروسنگ میں یا ڈیفینس میں. یہ 2 بڑے ہیڈز ہیں پاکستان کے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ڈیفینس پہ تو پیسہ لگانا چاہیے اور ہمیں لگانا پڑے گا، بیکاز ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، بیکاز آف دا تھریٹس اینڈ سو اینڈ سو، اینڈ بیکاز ہماری آبویسلی میں شاید دیکھ رہا تھا انڈیا کی جو فوج ہے وہ اپنی فوج کم کر رہے ہیں. ہمیں بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ فوج کم کرنی پڑے گی، اور ہمیں وہ جو مین پاور پہ ہم ماضی میں ریلائی کیا کرتے تھے اب وہ مین پاور اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مین پاور پہلے تھی. ٹھیک ہے جناب، تو وہ ایک چیز ہے یہ. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا بجٹ جس کا میں نے بتایا کہ جس کا 5.5 ٹریلین جو کہ 58% بنتا ہے بجٹ کا، وہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفینس میں چلا جائے گا. جسے آپ کہہ لیں کہ اب دیکھیں نا کہ تقریباً اس دفعہ اس بجٹ میں پاکستان 26% 26% زیادہ پیمنٹ کرے گا ڈیٹ سروسنگ. تو وی آر آن اے ورج آف کولیپس. یہ اکنامک کولیپس ہے، اور یہ تقریباً اس دفعہ جو ہم نے ایکسٹرا انکریز کرنا ہے ڈیفینس جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 800 ارب روپے. یعنی کہ اگر پچھلے سال ہم 100 روپے دے رہے تھے ڈیٹ سروسنگ میں، تو اس دفعہ ہم 126 روپے دیں، اور وہ 800 ارب روپے بنتا ہے جو کہ ہمیں ڈیٹ سروسنگ میں مزید جو ہے وہ دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ جو ڈیفینس ہے وہ اس کو تو آپ کم نہیں کر سکتے، بیکاز یو ہیو اے آپ کی آرمی ہے، اتنا فوج ہے، اکوپمنٹ ہے، چیزیں ہیں، وہ تو آپ obviously اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو
اتنی بڑی تعداد میں اتنا پیسے کو کم کرنا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب ہمیں اس چیز پہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کیا گدڑ سنگھی پنجابی میں ہمارے لفظ چلتا ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ہم کس طرح چیزیں ہوں گی، کیونکہ ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی ہمیں صرف جو ہے وہ لاروں پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس وقت کی تو پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ کل اگر 203 روپے پہ چلا گیا تھا تو آج اگر 200 روپے پہ آ گیا، سنا ہے کہ 2.60 روپیز کم ہوا ہے، تو اب آپ امیجن کر لیں کہ وہ کتنا زیادہ ایک خبر ہے ہمارے پاکستان میں. یعنی کہ ڈالر کا 3 روپے بڑھ جانا خبر ہے، 2.60 پیسہ کم ہو جانا بھی خبر ہے، اور یہ ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کور کرتا ہے، مین سٹریم جو ہے وہ لوگ وہ کور کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو اب تقریباً اگر 9.5 ٹریلین جو ہے کا بجٹ آپ کے پاس ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا بجٹ بھی ہے، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اوور آل بس یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ملتھوزین تھیوری آف پاپولیشن ہے، میں اکثر کبھی ڈسکس کرتا ہوں. ملتھوزین تھیوری آف پاپولیشن یہ ہے کہ بھائی آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ اور طرح سے بڑھ رہی ہے اور آپ کے ریسورسز اور طرح سے بڑھ رہے ہیں. آپ کے ریسورسز بڑھ رہے ہوں گے 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16، اور آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس طرح بڑھ رہی ہے 2 4 then it is 8 then it is 16 then 32 then 64. اس طرح آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز بہت جو ہیں وہ کم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. سو آپ دیکھیں نا 4 ٹریلین، اگر ہم نے 9.8 ٹریلین کا بجٹ 9.5 ٹریلین کا بجٹ ہے تو 4 ٹریلین تو جنہوں نے پیسے دینے نے انہوں نے دے دینے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اور وہ بھی ہمیں کوئی یہ نہیں پتا کہ وہ ہم 4 ٹریلین اپنے پیسوں سے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ وہ ہمیں 4 ٹریلین ادھار لے کے پھر دینا پڑے گا، تو وہ تو اور ادھار ہم لے رہے ہیں. تو اس طرح کا جو نظام چلانا ہے، یہ ملک چلانا اتنا مشکل ہو گیا پاکستان میں کہ یہ تو جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھیک نہ ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ساری کی ساری سیاسی قیادت اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دے آر بلینئر، یہ بلینئر ہے، ان کے پاس اربوں روپے ہے. عمران خان کو کس چیز کی پرواہ ہے یار؟ وہ تو اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ڈالر 600 کا بھی ہو جائے، $1 600 روپے، $1 کے اگینسٹ پاکستانی 600 روپے، اس کو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے. یا نواز شریف یا زرداری جن کے پاس تو بہت پیسہ، مرے گا تو عام بندہ. میں آج اپنے ہوم ٹاؤن میں کسی سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی گورنمنٹ کا پریشر یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی آٹے کی گندم کی قیمت کو کم کرنا ہے، آٹے کی قیمت کو کم کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، وہ آ رہے ہیں فیکٹریاں ملیں بند کروانے. اب آپ امیجن کریں کہ گورنمنٹ کی ون ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں، اور اس کے لیے پاکستان کی جو اس وقت پنجاب کی جو فلور ملز ہیں، انہوں نے سب نے ہڑتال کر دی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح ملیں نہیں چلائیں گے. 4 ٹریلین 9.5 ٹریلین میں سے 4 ٹریلین آپ نے جو ہے وہ قرضہ دے دی، سیدھی ڈیٹ سروسنگ چلے گی.